ہے کہ نماز پڑھنا. اب دیکھیں نماز پڑھنا کچھ لوگوں کو بڑا ہی بھاری لگتا ہے. نماز بہت بڑی چیز ہے لیکن ان لوگوں پہ بالکل بھاری نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں, ان کے لیے آسان چیز ہے. آپ دیکھیے نماز سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں. ہم انسان ہے نا, ہم کمزور ہیں, کبھی ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے, تو پھر اس کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں کہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا, میرے سے قصور ہو گیا, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یا نہیں. شیطان بھی دل میں وسوسے ڈالتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھ لینی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا تو سب کو کہنا چاہیے, کیونکہ اس سے بڑا کوئی بخیل نہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور درود نہ پڑھے. سب کو درود پڑھنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ درود پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو آپ کو رحمتیں نہیں چاہیے, ہم سب کو رحمتیں چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود بھولنا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا وضو مکمل کر کے اپنی نماز شروع کرتا ہے اور اپنی نماز مکمل کرتا ہے تو اپنی نماز سے ایسے نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پاک نکلا تھا گناہوں سے. اس طرح انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لا کے اس کے کندھے پر رکھ دیتے ہیں. فرشتے اس کے گناہ جو ہے کندھے کے اوپر رکھ دیتے ہیں. تو جب بھی وہ رکوع کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس سے گر جاتے ہیں. ہر سجدے پہ انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے, اونچا سے اونچا چلا جاتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اپنے ایک صحابی کو, تم اللہ کے لیے کثرت سے سجدے کیا کرو, کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے اللہ اس کے نتیجے میں تمہارا درجہ ضرور بلند کرے گا اور اس کے ذریعے تمہارا کوئی گناہ معاف کر دے گا. تو اس لیے خوشی سے نماز پڑھنی چاہیے, نماز میں سستی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں نہیں پتا ہماری موت کب آ جائے. آج کل آپ دیکھیں کتنے لوگ ہارٹ اٹیک سے فوت ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جاتے ہیں. اچانک موتیں جو آتی ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے دنیا سے کب چلے جانا ہے. تو بے نماز ہو کے نہ جائیں. اللہ ہمیں بھی, ہمارے بچوں کو, ہسبینڈ, بہن بھائیوں, رشتہ داروں, اللہ تو سب کو توفیق دے, سب کو نمازی بنا دے, کیونکہ نماز مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. فجر کی 2 رکعتیں ہیں, یعنی 2 سنتیں اور 2 فرض ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں کی سنت جو ہے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے, ان سے زیادہ قیمتی ہے. دنیا میں کیا کیا ہے؟ مال, دولت, اولاد, گھر, باغ, گاڑیاں, کارخانے, کھیت, فصل, ملیں, سب کچھ. فرمایا یہ 2 رکعتیں سب سے بہتر ہیں. تو آپ سوچئے کہ ہم ان چیزوں کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ یہ مل جائے, وہ مل جائے, اب یہ مسئلہ حل ہو جائے, اب یہ, لیکن 2 رکعت اس سے زیادہ قیمتی ہیں جو کل قیامت کو آپ کو ان کا بدلہ ملنے والا ہے. پھر اسی طرح دن میں جو 12 سنتیں پوری کرتا ہے, 2 سنت فجر کی, 4 سنت اور 2 سنت ظہر کی, اور 2 سنت مغرب کی, 2 سنت عشاء کی, اس کے لیے جنت میں گھر بن جاتا ہے. پھر اسی طرح چاشت کی 2 رکعتیں جو ہیں, یعنی جو اشراق کی چاشت آپ پڑھتے ہیں, سارے جسم کے جوڑوں کا صدقہ. ہر انسان روزانہ جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے اوپر صدقہ واجب ہو چکا ہوتا ہے. تو جب انسان یہ 2 نفل پڑھتا ہے تو اس کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے, تو اس کی گردن آزاد ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح اگر مرد حضرات جماعت سے نماز پڑھیں تو اس پر ان کو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے مسجد جانے کا. اور پھر آپ دیکھیں کہ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. اچھا, نماز کے بعد ہم فوراً اٹھنے کی کرتے ہیں, ادھر سلام پھیرا, ادھر فٹافٹ اٹھے, وہ بچے نے کچھ کر دیا, وہ ہنڈیاں جل گئی, وہ دروازے پہ کوئی آ گیا, یہ فون کی گھنٹی بج گئی, ہم پھر ذکر نہیں کرتے. تو آپ دیکھیے جب تک انسان نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھتا ہے, جہاں نماز پہ بیٹھتا ہے, فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں, فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں اس کو. یہ معمولی چیز ہے, آپ لوگوں کی منتیں کرتے ہیں ہمارے لیے دعا کر دیں, ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے ہمارا, آپ لوگوں کو پابند کرتے ہیں ہمارے لیے ہمیشہ دعا کرنا, اتنی دعا کرنا, اتنی دعا کرنا, لیکن کس کو یاد رہتا ہے؟ لوگ اپنے بھی بھول جاتے ہیں, ہمارے لیے کیا یاد رکھیں گے. تو آپ دیکھیے کہ جب کوئی شخص مصلی پہ بیٹھ کے ذکر اذکار کرتا ہے نماز کے بعد تو اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے مصلی پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ہوا خارج نہ کرو, یعنی وضو نہ ٹوٹے, تو فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں, کہتے ہیں اے اللہ اس کو بخش دے, اے اللہ اس کو رحم فرما. تو کتنی بڑی بخشش کی بات ہے, کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. پھر اسی طرح جمعے کا دن جو ہے وہ بھی خاص دن ہوتا ہے جس میں جمعہ پڑھا جاتا ہے مردوں کے لیے. پھر نماز جنازہ بھی اسی طرح بہت بڑی نیکی کا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے میں شریک رہا یہاں تک کہ نماز جنازہ ادا کر لی گئی تو اس کے لیے 1 قرات ہے, اور جو جنازے میں شریک رہا یہاں تک کہ میت کو دفن کر دیا گیا اس کے لیے 2 قرات ہیں. پوچھا گیا 2 قرات کا کیا مطلب ہے کہ اتنا ثواب ملے گا؟ فرمایا 2 بڑے پہاڑوں کی طرح. جو کسی کے جنازے میں جاتا ہے اور پھر یعنی دفن تک شریک رہتا ہے تو اتنا بڑا اجر اس کو ملتا ہے. آپ سوچئے کہ ہمارے لیے کتنے بڑے موقع ہیں نیکیاں کمانے کے, لیکن ہم ان سے محروم رہ جاتے ہیں. تو اگر آپ اپنے بچوں کو کہیں گے کہ جاؤ تم بچے تم بھی جا کے جنازہ پڑھو, تو پھر دیکھیے ایک تو دل نرم ہوتا ہے, دوسرا میت کے لیے دعا ہوتی ہے, اس کی بخشش ہوتی ہے. آج اگر ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو کل کوئی ہمارے لیے بھی کرے گا. دیکھیں نا, جو نیکی کرتا ہے کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے
تو اسی کے لیے پھر خیر کے دروازے کھلتے ہیں نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے لیے کچھ بھی نہ کریں اور لوگ ہی سب کچھ آپ کے لیے کریں. کوئی بھی تعلق جو ہوتا ہے وہ دو طرفہ ہوتا ہے. کر بھلا ہو بھلا. آپ بھلا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھلا ہوگا. پھر اسی طرح ایک اور آسان نیک کام ہے, وہ ہے مسجد بنانا یا مسجد کی طرف جانا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے, اس کو مسجد سے محبت ہو. یہ محبت آپ اپنے بچوں کے, مردوں کے دلوں میں پیدا کریں کہ دیکھیں قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا, دھوپ ہی دھوپ ہوگی ہر طرف, ایسے لوگ جن کو مسجدوں سے محبت ہے ان کے اوپر سایہ آ جائے. آپ کہتے ہیں نا بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو, وہ جاتے نہیں, مسجد نہیں جاتے, نماز نہیں پڑھتے, کیونکہ انہیں اس کا اجر و ثواب نہیں پتا. اگر ثواب پتا ہو اور اس پر ایمان بھی ہو, یقین بھی ہو, تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ وہ نیکی کے کام دوڑ دوڑ کے نہ کرے. پھر اسی طرح مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پہ ایک گناہ معاف ہوتا ہے, ہر قدم پہ نیکی لکھی جاتی ہے, چاہے وہ جائیں چاہے وہ واپس آئیں. اسی طرح اگر کوئی مسجد بناتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے اللہ اسی طرح کا ایک گھر اس کے لیے جنت میں بنا دیتا ہے. تو جنت کمانے کے لیے مسجدوں کو بنانا, آباد کرنا اور ان کی خوبصورتی اور ان کی صفائی اور ان چیزوں کا انتظام, اور مسجدوں کی اصل آبادی جو ہے وہ ان میں نماز پڑھنے سے ہوتی. تو گھر کے مردوں کو مسجد جانے کے لیے انکریج کیا کریں.